ہم سب اللہ کے طیب و پاکیزہ گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو بارگاہ لم یزل میں مقبول فرمائے، اور جو ہم سبق حاصل کریں اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ روز جمعہ کا اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع جیسا کہ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ جل وعلا کی ذات باقی رہے گی جو کہ جلالت و ہیبت والی ذات ہے، اکرام و تکریم والی ذات ہے۔ تو قیامت کی علامات اور نشانیاں چند ایک آج کے درس میں بیان کی جائیں گی، جن کو سن کر ہر ایک مسلمان کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے افعال و کردار پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کا سبب بنتا ہے اور قیامت کی نشانی کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، یعنی زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، انس ہیں، فرشتے ہیں، سب ایک دن فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی جو ہمیشگی والی ذات ہے۔ تو اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے کچھ نشانیوں کا ظہور ہوگا، کچھ علامات ہوں گی جن کا جاننا اور ان پر یقین رکھنا ہر ایک صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ 3 خسف یعنی 3 جگہ سے زمین کو دھسا دیا جائے گا، یعنی زمین کے اندر دھس جائے گی، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی عرب کا جو خطہ ہے وہاں بھی ایک بہت بڑا زمین کا حصہ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کی جن کو علماء نے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان فرمایا۔ دوسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر علم جو ہے یعنی علم دین وہ ختم ہو جائے گا، دین کے مسائل بتانے والا کوئی بھی بندہ سطح زمین پر باقی نہ رہے گا۔ حتیٰ کہ یہ قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے کہ ہر چیز کی فراوانی کے باوجود ایک شخص جو ہے دین کا ایک مسئلہ پرچے کے اوپر لکھ کر گلیوں میں گھومے گا، چکر لگائے گا، صدا دے گا، ہے کوئی صاحب علم جو یہ میرا مسئلہ حل کرے؟ علماء کہتے ہیں وہ وراثت کا مسئلہ ہوگا، یعنی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، ترکے میں جو چیز وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کی تقسیم کاری کا طریقہ کار کیا ہے، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے قرب قیامت میں ایک شخص گلیوں کا چکر لگائے گا، چوکوں پر صدا دے گا، بڑی بڑی مساجد میں جائے گا، لیکن اسے کوئی دین کا مسئلہ بتانے والا نہ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ کریں جو اہل علم ہوتے ہیں یہ زمین پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتے ہیں، رب کا بہت بڑا کرم ہوتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے اللہ دنیا کو بھی ختم فرما دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، فرمایا اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو مٹا دے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضَ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فرمایا کہ وہ علم کو اس طرح دنیا سے ختم کرے گا کہ علماء جو ہے دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے، دین کا کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، حتیٰ اذا لم يبقى عالم، حتیٰ کہ کوئی عالم سطح زمین پر باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا کہ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ آج دیکھیں کہ جتنے بھی صاحبان مزار ہیں
وہ خود بھی با شرع تھے، عالم دین تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے، اور ان کی صحبت میں جو جاہل آ جاتا تھا وہ عالم بن کے ان کی صحبت سے واپس جایا کرتا تھا، ان کی بارگاہ سے واپس جاتا تھا۔ لیکن فی زمانہ انہی بزرگان دین کی اولادیں علم سے کوسوں دور جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن دیکھنے والا بندہ، میں اور آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس نیت سے ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بزرگ ذی علم تھے، صاحب شرع تھے، یعنی شریعت کے عامل تھے، اور جس طرح وہ بزرگ تقوی اور طہارت کے پیکر تھے، یہ بندہ بھی اسی طرح ہے۔ حالانکہ اس کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہے، بس نہ تقوی نظر آتا ہے، نہ طہارت، نہ علم، لیکن عام لوگ ان کو عالم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، متقی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ تو فرض نماز تک نہیں پڑھتے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلاں بزرگ کی اولاد سے ہے اور سب کچھ اس کو آتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ کسی کو عالم سمجھیں گے، اس کا سینہ علم سے خالی ہوگا، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یعنی اپنے والد کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے پیر صاحب سے مسائل پوچھتے تھے، پیر صاحب شریعت کی روشنی میں مسائل بتاتے تھے۔ اب پیر صاحب بھی رخصت ہو گئے، ہمارے والد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب پیر صاحب کا بیٹا اپنے والد کی مسند پر بیٹھا اور ادھر ہم بچ گئے، تو ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جی ان کے ابو سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، تو ہم تو اس سے مسئلہ پوچھیں گے، لیکن اس نے کبھی مدرسے کی راہ نہیں دیکھی اور کتابوں کو چھوا تک نہیں، لیکن میں اس کو عالم سمجھ رہا ہوں اور اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، تو نقصان کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا افتوا بغیر علم، فرمایا وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، مسئلہ پوچھنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج بہت سارے ایسے ہمارے تو مشاہدات، تجربات ہیں کہ جب تبلیغ کے سلسلے میں بیان کی نیت سے کہیں جانا ہوتا ہے تو ایسے ایسے مسائل جو پیروں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، کتابوں میں، علماء کی تشریحات میں، تصنیفات میں، کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جی کہاں سے سنا؟ ہم نے فلاں جگہ سے سنا تھا، فلاں پیر صاحب نے بتایا۔ تو فرمایا کہ جب علم اٹھ جائے گا سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی، اور فرمایا جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک اور نشانی فرمایا زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اس طرح زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یتحارجون فیہا تحارج الحمر، فرمایا تحارج الحمر فعلیہم تقوم الساعہ، وہ اس طرح بدکاریاں لوگ کرنے لگ جائیں گے سطح زمین پر جس طرح جانور جو ہے بدکاریاں کرتے ہیں۔ عزت دار بندہ ان کے قریب سے گزرے گا نا، انہیں کہے گا کہ یار اگر یہ منہ کالا کرنا تھا تو کسی اور طرف چلے جاتے، کم سے کم راستے اور چوک کو تو چھوڑ دیتے۔ اس طرح بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا، اور زنا کی ایک صورت جو ہے بد نظری بھی ہے، آنکھ کا زنا۔ تو آج دیکھیں چوکوں چوراہوں میں، گلیوں میں، وہ تو بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کو بری نظر سے یہ دیکھ رہا تھا وہ اس کی سگی بہن تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس قدر ہوس کے متوالے اور اس قدر ہوس کے پجاری لوگ ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی آبرو جو ہے وہ اگر اس حد تک نہیں جا سکتے تو نظریں ضرور اس پر رکھتے ہیں۔ الامان والحفیظ، فرمایا جانوروں کی طرح زنا جو ہے عام ہو جائے گا، تقوم علیہم الساعہ، ان پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی زندہ رہنے کے وہ قابل نہیں ہوں گے، اللہ قیامت قائم فرما دے گا۔ تو ایک نشانی یہ، ایک نشانی بیان فرمایا مرد جو ہے وہ کم ہوں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں موجود ہوں گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی۔ اسی طرح ایک اور نشانی قیامت کی بیان فرمائی کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، جن میں سے کچھ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور ان میں سب سے بڑا دجال جس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، اس کے بارے میں آیا کہ وہ زمین کا چکر لگائے گا،
اس کا چکر جو ہے 1 سال کے اندر پوری روئے زمین کو گھوم لے گا، اور پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے جتنا ہمارے دن ہوتے ہیں۔ تو وہ پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا سوائے مکہ کے اور سوائے مدینہ کے۔ اب وہ اس قدر سخت فتنہ ہوگا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ساری نشانیاں بتا دی۔ فرمایا وہ ایک آنکھ سے جو ہے کاڑا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، جس طرح بجھا ہوا خراب انگور کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کاف، فا اور را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو مومن پڑھ سکیں گے، اور کافروں کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی، ایک میں پانی ہوگا۔ آگ در حقیقت جنت ہوگی، پانی در حقیقت جہنم، لیکن وہ آگ کو آگ کہے گا اور پانی کو جو ہے وہ جنت کہے گا۔ جو اس کی بات مانے گا اس کو پانی میں ڈالے گا، حقیقتاً وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو دہکتی آگ میں ڈالے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ قربانی دے کر ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کو وہ بلائے گا تو اس سے پوچھے گا تو مجھے خدا نہیں مانتا؟ آقا کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس سے کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، کذاب ہے، تو ہی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا۔ بار بار اس پر سختیاں کرے گا، وہ نہیں مانے گا، حتیٰ کہ اس کے سر کے درمیان آری چلائے گا، جس کی وجہ سے اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کھڑا ہو جا، تو وہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور پوچھے گا اب بھی تو مجھے نہیں مانتا؟ دجال کہے گا، وہ کہے گا نہیں، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا دجال ہے، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر پھر وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا مومن کو، دجال۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کی گردن میں سریا پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ مومن کا گلا نہیں کاٹ سکے گا۔ اس سے پھر اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ شعبدہ باز انتہا کا ہوگا، یعنی آنکھوں پر جس طرح کہتے ہیں جادو کر کے ایسی چیز دکھانا جو بظاہر نہ ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یعنی وہ کہے گا سبزے کو حکم دے گا اگ جا تو سبزہ اگ جائے گا، وہ جہاں جائے گا زمین اپنے خزانے نکال دے گی، یعنی مالا مال کرتا چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ جس جگہ سے گزر جائے گا پیچھے اس طرح زمین بنجر ہو جائے گی، جلی سڑی جیسے برسوں اس پر آگ جلتی رہی ہے۔ تو یہ انتہائی سخت فتنہ جس میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوں گے، الامان والحفیظ، یہ ایسے موقع پر آئے گا کہ دجال کا تذکرہ کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، اس کا تعارف لوگ بھول جائیں گے، سوائے مومنین کے جنہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے پردے میں رکھے گا۔ اسی طرح فرمائے مال کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے وہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ لے کے گلیوں کا چکر لگائے گا اور کہے گا کہ لوگوں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، تم میں سے کوئی اگر صدقے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یہ مال مجھ سے لے لے۔ لوگ اپنے دروازے کھولیں گے، دیکھیں گے کہ یہ صدقے کا مال دینے آیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، دروازے اپنے بند کر دیں گے، اس قدر مال ہوگا۔ لیکن اگر فقدان ہوگا تو عبادت کا ہوگا، نہیں ہوگا تو علم نہیں ہوگا، دین اسلام کے مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، مال کی بے حد کثرت ہوگی۔ اسی طرح نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ سونے کا پہاڑ جو ہے دریائے فرات میں نظر آئے گا، لیکن سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا آزمائش ہوگی، وہ تم میں سے جو بھی اس پہاڑ کے بارے میں سنے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی آگے نہ جائے، کیونکہ اس کو حاصل کرتے کرتے بہت سارے لوگ مال کی خاطر اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی۔ پھر فرمایا ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حالانکہ فی زمانہ ہم سفر کرتے ہیں مکہ سے مدینہ تو ہم دیکھتے ہیں کہیں دور دراز میلوں بعد کوئی سبزہ تھوڑا سا نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ کچھ نظر نہیں آتا، پہاڑ نظر آتے ہیں، پتھر نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سرزمین عرب جو ہے یہ کھیتیوں سے، باغات سے، نہروں سے جب بھر جائے گی سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ اور ایک اور قیامت کی نشانی جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، فرمایا دین اسلام پر قائم رہنا
اس قدر دشوار ہو جائے گا، اس قدر مشکل ہو جائے گا، فرمایا جس طرح اپنی ہتھیلی میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، انگارہ لے کے شعلہ لے کے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں ایسے رکھنا، فرمایا جتنا یہ مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنا اور ڈٹ جانا ہو جائے گا۔ تو فی زمانہ کہیں کہیں اس کی صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، حق کا راستہ بتایا جائے، ادھر سے ایسے تیر چلتے ہیں جن کی عادتیں بگڑ چکی، مزاج بگڑ چکے، طبیعتیں بگڑ چکی، اور باطل رسومات، ہندوانہ رسمیں رواج جن کے اندر اس قدر راسخ ہو چکے کہ اب ان کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، تو الٹا ہمیں حق کی بات کر کے تانے سننے پڑتے، الٹا باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو پھر یہ نشانی یاد آ جاتی ہے کہ قرب قیامت میں دین اسلام پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہی وہ زمانہ ہوگا جب ایمان بچانا مشکل ہوگا، تو ایک شخص جو ہے کسی قبر کے اوپر سے گزرے گا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ پھر وہاں کھڑے ہو کے تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا اور یہ قبر والا باہر ہوتا، کم سے کم قبر کے اندر رہنے کی وجہ سے میرا ایمان تو بچ جاتا۔ زمانے کی ہر چیز دے کر بندہ مومن اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور فرمایا وقت کے اندر کوئی برکت نہ رہے گی، وقت کے اندر، اور اس کی وضاحت میرے کریم آقا نے فرمائی صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا مہینہ ایسے گزرے گا جیسے سال گزر جاتا ہے، اور اسی طرح ہفتہ ایسے گزرے گا جو نہیں، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے جیسے دن گزرتا ہے، اور دن کی مثال میرے کریم آقا نے فرمائی ایسے گزرے گی، دن ایسے گزر جائے گا جیسے آپ کو چنگاری روشن کریں اور وہ فوراً بجھ جائے، دن اس طرح گزر جائے گا۔ آج نہیں چنگاری روشن کرتے ہیں، بجھاتے بجھاتے دن گزار دیتے ہیں، سگریٹ پیتے پیتے دن گزار دیا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ابھی جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں یہ ذرا غور کریں، یہ سردیوں کی راتیں اس قدر لمبی نظر آتی تھی کہ پہلو میں آگ لگ جاتی تھی، زبردستی تہجد کے وقت لوگ بستر چھوڑ دیتے تھے، اور گرمیوں کے دن بڑے طویل ہو جاتے تھے، کئی کام بندہ کر لیتا تھا، لیکن فی زمانہ تو ضرورت کے کام نہیں ہو پاتے، دن غروب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وقت کے اندر سے برکت ختم، وہی گھنٹے ہیں لیکن برکت ختم ہو گئی، ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ اسی طرح فرمایا کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر بہت زیادہ گراں ہوگا۔ پہلے صحابہ کرام کا جیسے جیسے کاروبار بڑھتا جاتا تھا نا، تو وہ زکوٰۃ کے حساب میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے سال کی زکوٰۃ نکال کے ہر کام سے وہ فارغ ہو کے رمضان کی تیاری اور روزوں کے لیے خود کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ لیکن فی زمانہ کوئی کروڑ پتی ہے، اس سے پوچھیں سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا کیا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی جانوروں کا مالک ہے اس سے پوچھیں بکریوں کی زکوٰۃ کب بنتی ہے، کتنی بنتی ہے، اونٹ کی کتنی، گائے کی کتنی، بھینس کی کتنی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہاں ایک پتہ ضرور ہے کہ 1 لاکھ ہے تو اس کو 2 لاکھ کر لوں، 2 لاکھ ہے تو اس کو 3 بنا لوں، 3 ہے تو 4 کر لوں۔ یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصے سے میری بینک کے اندر اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لوگوں پر زکوٰۃ دینا انتہائی دشوار ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگیں گے، عبادت نہیں سمجھیں گے۔ بندہ حساب لگاتے ہیں 1 لاکھ میں سے 2500 روپے دوں، حالانکہ 2500 1 لاکھ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ فرماتے سال میں ایک مرتبہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 97,500 روپے تم رکھو، 2500 روپے سال کے بعد جا کر کسی مسکین کو دے کر آ جاؤ۔ اور سب سے پہلے اپنی برادری میں غور کریں، اپنے محلے میں غور کریں، رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہے، اس کو تحفہ کہہ کر ہی وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر آ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ غریب کا چولہا جلے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن فی زمانہ نہیں، کروڑ پتی بندہ ہے، کھرب پتی بندہ ہے، لاکھ پتی بندہ ہے، جو کبھی ککھ پتی تھا، شکرانے کے طور پر زکوٰۃ دینے کا نہ ذہن ہے نہ حساب آتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں زکوٰۃ بھی دینی۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی۔ اسی طرح فرمایا لوگ دین تو پڑھیں گے
لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے کہ میں اس دین سے دنیا کو حاصل کروں۔ اور حضور نے فرمایا ایسے علماء سے بچو جو دنیا کے لیے اپنے دین کو پڑھا کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا مرد اپنی عورت کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ اس جملے کی میں تشریح نہ بھی کروں تو ہر بندے کا تجربہ ہوگا، کئی گھرانے ایسے اس نے دیکھے ہوں گے، کئی دوست ایسے دیکھے ہوں گے جو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سگے والدین کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن ساس اور سسر کا بڑا پتہ رکھتے ہیں، سالوں کا، سالیوں کا، اور دلہن کی بیوی کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب کی خوشیوں میں غموں میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ سگے بھائیوں کا نہیں پتہ ہوتا، بہنوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ بیوی تربیت کرتی رہتی ہے، ذہن بناتی رہتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں دونوں ایک ساتھ علماء نے لکھی کہ اپنی عورت کا جو ہے بندہ فرما بردار ہو جائے گا، ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ فی زمانہ تو جو اے ٹی ایم ہے وہ بھی کچھ عورتوں کے نام پر ہے، وہ جا کر تنخواہ نکلوا کے لاتی ہیں، وہ خود ہی خرچ کرتی ہیں، نہیں پتا کہ مرد کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی بوڑھے ماں باپ ہیں۔ پیسے دینا تو دور کی بات، خرچہ دینا تو دور کی بات، یہ سالوں سالوں ماں باپ کا پتہ تک نہیں کرتے۔ اور ایک بزرگ کا میں نے چھوٹے سے جملے تھوڑے سے لکھے ہوئے تھے، میں نے ایک جگہ پڑھے، وہ موبائل لے جاتا ہے میکینک کے پاس، موبائل ٹھیک کرنے والے کے پاس، ریپیئر کے پاس، کہتے ہیں یار اس کو دیکھو اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ تو اس نے دیکھا، چیک کیا، بابا جی نہیں صحیح ہے آپ کا موبائل۔ وہ رو کر کہتے ہیں یار جب صحیح ہے تو میرے بیٹوں کی کال کیوں نہیں آتی اس کے اوپر، میرے بیٹے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بیوی کے فرما بردار اور والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ میں ان ماؤں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو رات دن جو ہے وہ سبق پڑھا کے اس کے والدین سے متنفر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ انہیں جنت سے دور کر رہے ہو، جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی میرے والدین کو کبھی نہ چھوڑے، لیکن وہی عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کو سبق پڑھا کے اسے اس کے والدین سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ پھر یہی عورت جب اپنے میکے جاتی ہے تو اس کو اس کے بھائی نظر نہیں آتے، بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں بیماری سے اور غموں سے سسک رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ 2 منٹ وہاں ٹھہرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان عورتوں کا اپنا بویا ہوا بیج ہوتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کو اس کے والدین سے بدظن کرتی ہیں تو اس کے بھائی بھی اس کے ماں باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں پھر بھابھی تو ہے نا، ہر گھر میں بھائی ہیں بھابھی ہے۔ تو جو سلوک یہ یہاں پہ کر رہی ہے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ، اس کی جو بھابھی ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ ہمارے ہاں دھڑے بنے ہوئے ہیں، گھروں میں ٹولیاں بنی ہوئی ہیں کہ 2 بیٹے ماں کے حصے کے، 2 باپ کے حصے سے، وہ ماں والے جو ہے وہ باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ والے ماں کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ دونوں کا ادب ضروری ہے، دونوں اس کے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا۔ تو یہ ٹولی، یہ دھڑے بازی، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق نہیں۔ کیا فرمایا؟ بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا قیامت کے قریب بندہ، اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ بہنیں جو ہے عید کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں راہیں تکتی رہتی ہیں، دروازے پہ جب دستک ہوتی ہے نا تو بہنوں کا دل جو ہے وہ خوشی سے مچل جاتا ہے، شاید میرا بھائی آیا ہوگا، شاید میرا والد آیا ہوگا، شاید میرے میکے سے کوئی آیا ہوگا۔ صرف 10 منٹ ہمارے پاس بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اور اپنی بیوی اپنے بچوں میں ہم اتنے مست ہو گئے کہ سب کچھ انہیں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کی نشانی بیوی کا فرما بردار، والدین کا نافرمان، بہنوں سے دور، بھائیوں سے دور۔ اچھا عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے ددیال سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور بیوی کا جو میکا ہے اس سے جڑا ہوتا ہے، تو قیامت کی نشانی فرمایا اپنے احباب سے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ، یہ ہمارے معاشرے میں عام یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ والدین ہمارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے اور تڑپ گئے، لیکن ہم نے کبھی مسکرا کے بات نہیں کی۔ قیامت کی نشانی میرے کریم آقا نے فرمایا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ اپنے احباب سے، دوستوں سے اس قدر میل جول رکھے گا کہ ساری ہنسی ان کے نام، ساری خوش مزاجی ان کے نام، طبیعت کی ساری فرحتیں ان کے نام، لیکن گھر پہ جب آئے گا ایسے دیکھے گا سب کو جیسے یہ ازلی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ مستحق بندے کی مسکراہٹ کے، خوش طبعی کے، فرحت کے سب سے زیادہ مستحق یا تو والدین ہیں یا بندے کے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ مسکرائے، بہنیں ہیں مسکرا کر پیش آئے، بھائی ہیں مسکرا کر پیش آئے۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مسکرا کر اپنے مومن بھائی کا استقبال کرنا یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اس پہ پیسے تو نہیں لگتے، اس پہ خرچہ تو نہیں آتا، اس پہ وقت بھی نہیں لگتا، آپ جاتے جاتے مسکرا کر سلام کر جائیں۔ تو یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آپ کے والدین کو سینکڑوں بیماریوں سے نہ آپ کی ایک مسکراہٹ بچا سکتی ہے۔ کبھی شوق سے بیٹھ کر پاؤں دبائیں اور پوچھیں ابا جی آپ کو کون سا کلر پسند ہے، میں آپ کے لیے کپڑے لانا چاہتا ہوں۔ اماں جی آپ کون سی چیز کھانا پسند کریں گی، میں بازار جا رہا ہوں۔ ہمیں سارے اپنے بچوں کی خواہشات کا پتہ ہوتا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، گرمی سردی میں ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن والدین کا کبھی سوچا ہے، ماں باپ کے بارے میں بھی کبھی پوچھا؟ ان کو جتنی بھی دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر وغیرہ، شوگر کے مریض، بخار، جوڑوں کا درد، یہ سارے اولاد کے اخلاقیات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ والدین جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تجربے کے طور پر عرض کرتا ہوں، جو فرما بردار اولاد ہے نا، وہ جن کی اولاد فرما بردار ہے، ان کے والدین کا رنگ دیکھیں جا کے، ان کی کیفیت دیکھیں، ان کی طبیعت دیکھیں، وہ سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد فرما بردار ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ گلی محلے میں تو بڑے ہنس ہنس کے ملیں گے، دوستوں یاروں سے انہیں کھلائیں گے بھی صحیح، پلائیں گے بھی صحیح، درد دل بھی ان کے ساتھ بانٹیں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ جدائی والا رشتہ قائم رکھیں گے۔ فرمایا جب کیفیت ایسی ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ پھر فرمایا مسجدوں کے اندر لوگ چلائیں گے، شور شرابہ کریں گے، تو یہ بھی، اور گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی۔ جب ہمیں اسلام کا چہرہ دکھانے کا موقع ملتا ہے نا، وہ موقع نہیں ہوتا کہ جب ہمارے پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس وقت ہم تلاوتیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، مسجد کا رستہ بھی ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، چونکہ یہ اعمال ہمارے مرحوم والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب برائی پر قدرت ہو، طاقت ہو، اس وقت برائی چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کب؟ پیسہ بھی ہے، موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سرکار نے کیا فرمایا؟ گانے باجے کی کثرت ہوگی، سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو یہ کیا کوئی اچھا کام ہے جسے قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی صحیح کام ہے؟ اللہ رسول کو راضی کرنے والا کام ہے؟ ایک جملے نے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا بیج بو دیا ہے۔ وہ کیا جی؟ خوشی کے موقع پر سب جائز ہے۔ تو کوئی چیز ایسی جائز نہیں ہے جس کو شریعت دن میں تو منع کرے رات میں جائز ہو جائے، رات میں منع کرے دن میں جائز، غمی کے موقع پہ ناجائز اور خوشی کے موقع پر جائز ہو جائے، ایسی کوئی جو ہے شریعت کے اندر ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ بلکہ جس طرح غمی میں آپ ہر کام شریعت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، خوشی خالصتاً نکاح میرے محبوب آقا کی سنت ہے، لیکن گانے باجے ڈھول تاشے اس کی چھاؤں میں جب نکاح بارات جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، آپ خود اندازہ کریں اللہ کی لعنت برستی ہے یا رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ گانے باجے فرمایا قیامت کی نشانی، اور ہم نہیں سدھریں گے۔ یہ دلائل، یہ نشانیاں قیامت کی، سرکار کے فرامین، قرآن کی آیتیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ محض سن کر جو ہے وقتی طور پر سبحان اللہ یا استغفر اللہ پڑھنے کے لیے، یا ہم نے عملی جامہ بھی پہننے ہیں؟ آپ یقین کریں اس قدر بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں بھی بیان کیا تھا کہ لا تلبی المرأۃ ولا تؤذن، فقہا بیان فرماتے ہیں کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ بھی نہ پڑھے، یعنی لبیک اللہم لبیک بھی نہیں پڑھ سکتی، اور عورت اذان بھی نہیں دے سکتی۔ حالانکہ دونوں محبوب عمل ہیں، میرے رب کو بڑے پسند ہیں، لیکن بلند آواز سے عورت یہ دونوں کام نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی آواز جو ہے وہ محرم ہے،
غیر مرد تک اس کی آواز کا جانا بھی گناہ ہے، یہ عورت کے لیے لعنت کا سبب ہے۔ لیکن ہماری شادیوں میں دیکھیں کون کس سے باتیں کر رہا ہے، کس آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ پنجاب میں ایک جگہ اس طرح ہوا کہ خواتین میں بھی ایک میلاد کی وہ سویم کی محفل تھی، خواتین جمع تھی ایک شخص کے سویم میں، تو مردوں کا الگ پروگرام تھا، تو واضح طور پر اسپیکر کی آواز میں ٹکرا رہی ہے۔ تو میں نے وہاں پہ مسئلہ بتایا، آپ یقین کریں طبیعتیں عادتیں اس قدر بگڑ چکی ہیں کہ وہاں پھڈا بن گیا، فساد ہو گیا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم یہ کیوں بند کریں، یہ کون سا مولوی ہے کہ جو نعتیں پڑھنے سے منع کر رہا ہے، گانوں سے تو ہر بندہ منع کرتا ہے۔ تو ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ایک روش ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت آپ کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جا کے لیٹرین میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو کلمہ پڑھنا کیا برا عمل ہے بتائیں؟ اچھا عمل ہے نا بھائی، پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ تو جہنمی سے جنتی بناتا ہے، لیکن لیٹرین میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بتائیں آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ہر کام کا ایک طریقہ ہے، جو شریعت نے بتایا اس کے مطابق کریں گے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ تو یہ سارے معاملات، ساری چیزیں ہمارے لیے، میں سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ آپ اللہ کے حضور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا آئندہ ہم اپنی موجودگی میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی، ہماری نسلیں انشاءاللہ خوشبودار ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا اللہ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، مدینہ مسجد میں انشاءاللہ